بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی جنگ۔ بدر کی شکست سے مکے والوں کی بڑی رسوائی ہوئی تھی۔ وہ اس ذلت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عورتیں مردوں کو ابھارتی تھیں۔ شاعر اپنی نظموں سے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے اور مالدار لوگ ہتھیار خرید کر لڑنے والوں میں تقسیم کرتے تھے۔ عتبہ اور ابو جہل کے بعد ابو سفیان قریش کا سردار تھا۔ جن لوگوں کے رشتہ دار بدر میں قتل ہو گئے تھے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں پر حملہ کرے۔ ابو سفیان دیکھ چکا تھا کہ 300 مسلمانوں نے کس طرح 1000 کا مقابلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اب پہلے سے بہت زیادہ سامان کے ساتھ حملہ کیا جائے اور حملہ بھی اچانک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس مکہ میں تھے۔ انہوں نے ایک آدمی مدینہ بھیجا جس نے آپ کو مکہ والوں کی سازش کی اطلاع دی۔ مکہ سے 3000 کا لشکر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ عورتیں بھی تھیں تاکہ وہ اپنے مردوں کو غیرت دلائیں۔ اس فوج نے مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن شہر کے نزدیک آ گیا ہے۔ اس نے مدینے کی چراگاہ پر قبضہ کر لیا ہے اور کھیتوں کو اجاڑ دیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو چونکا رہنے کا حکم دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ حملہ آوروں کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ بزرگوں کا خیال تھا کہ شہر میں بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن نوجوان چاہتے تھے کہ شہر سے باہر نکل کر لڑیں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ آپ گھر میں گئے اور ہتھیار لگا کر واپس آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا رسول اپنی مرضی کے خلاف میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ وہ معافی مانگنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہتھیار لگا کر اتار دے، یہ مناسب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو دل سے مسلمان نہ تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ راستے سے واپس ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ دوسرے مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے، مگر باقی مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 700 مسلمان تھے۔ ان میں سے آپ نے کمزوروں اور بچوں کو واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک نوجوان سے کہا گیا کہ تم ابھی بچے ہو۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر کھڑا ہو گیا تاکہ قد اونچا نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اسے لے لیا۔ ایک اور نوجوان آگے بڑھا اور کہا، یا رسول اللہ، میں کشتی میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ اگر اسے جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ دونوں کی کشتی لڑائی گئی۔ دوسرے نے پہلے کو ہرا دیا، اس لیے اسے بھی شامل کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد اپنے پیچھے رکھ کر صفیں بنوائی۔ ایک دستہ الگ کیا جس میں 50 آدمی تھے۔ اس دستے کو آپ نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا۔ یہ سب کے سب تیر چلانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دیں۔ قریش کی عورتوں نے دف بجانا شروع کیے
اور گاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ یہ عورتیں جو شعر گا رہی تھیں ان میں بدر میں قتل ہونے والوں کا ذکر تھا۔ وہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مردوں کو ابھار رہی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی سب عورتوں سے آگے تھیں۔ بدر کی طرح احد میں بھی پہل قریش نے ہی کی۔ ان کا ایک سردار طلحہ صف سے باہر آیا اور چلا کر کہا، مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار ماری۔ طلحہ ایک ہی وار میں جہاں چاہتا تھا پہنچ گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے بڑھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے اتنے جوش اور ہمت سے مقابلہ کیا کہ کافروں کی صفیں الٹ دیں۔ قریش بھی جانوں کی بازی لگائے ہوئے تھے، بڑی بہادری سے لڑے مگر کچھ پیش نہ گئی۔ مسلمانوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان بھی جو درے کے منہ پر کھڑے تھے میدان کی طرف دوڑے اور ایسے گڑبڑ مچی کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ان کے ساتھ 200 سوار تھے۔ انہوں نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان اس کی ٹاپ نہ لا سکے۔ وہ کافر بھی جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے واپس لوٹ آئے اور مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے۔ جنگ زوروں پر تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ملتے جلتے تھے۔ ان کے شہید ہوتے ہی مشہور ہو گیا کہ دونوں جہاں کے سردار شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے اور انہوں نے ہمت ہار دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے، اب لڑنے سے کیا حاصل؟ جن کے دم سے سب کچھ تھا وہی نہ رہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، جب وہ نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر فوج میں گھس گیا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ عین اس وقت کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔ آپ کے سر پر خود تھا جس سے چہرہ مبارک نظر نہ آتا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ پکار اٹھے، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ مسلمان اس آواز پر دوڑ پڑے۔ کافروں نے بھی اس طرف زور ڈالا۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بچھاڑ دیں۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان اپنی جانیں اپنے آقا پر قربان کر رہے تھے۔ اچانک قریش کا ایک سردار صفیں چراتا ہوا آگے بڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اس نے آپ کے چہرے پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خنصروں میں چبھ گئیں اور سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ کافروں کی طرف سے جو تیر آتے انہیں مسلمان اپنے سینوں پر لیتے اور تلواروں کو ہاتھوں پر روکتے۔ بہت سو کے سینے چھلنی ہو گئے اور کئی کے ہاتھ کٹ گئے۔ جب کافروں کا دباؤ بہت بڑھ گیا تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے یہ دیکھا تو ادھر بڑھنے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے پتھروں کی بارش شروع کر دی اور کافر جہاں تھے وہاں رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی افواہ مدینہ پہنچی
تو مسلمانوں کی نظروں میں دنیا اندھیرا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی دوڑتی آئیں، آ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لائے۔ خاتون جنت چہرہ دھوتی تھیں مگر خون بند نہ ہوتا تھا۔ آخر چٹائی کا ٹکڑا جلا کر زخم پر رکھا تو خون بند ہوا۔ اس جنگ میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہوئی تھیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ احد کی جنگ میں انصار کی ایک عورت کا باپ، بھائی اور خاوند تینوں شہید ہو گئے۔ اسے بتایا گیا کہ تمہارا فلاں فلاں رشتہ دار شہید ہو گیا اور فلاں عزیز بھی شہید ہو گیا۔ وہ ہر بار ایک ہی سوال پوچھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کے کرم سے صحیح سلامت ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے باپ، بھائی اور خاوند سب آپ پر قربان ہو گئے۔ احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے اتنے نقصان ہی کو اپنی فتح سمجھا۔ وہ کسی لمبی لڑائی کے لیے تیار بھی نہ تھا، اس لیے خوش خوش واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمان شہیدوں کو دفن کروا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان کھل کر تو میدان میں نہ آ سکا مگر اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس کے اکسانے پر چند آدمی مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ایسے آدمی بھیجیے جو ہمیں اسلام کی باتیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمی ساتھ کر دیے۔ راستے میں 200 آدمیوں نے ان پر حملہ کیا۔ 8 مسلمان شہید ہو گئے اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ ان میں ایک کا نام حبیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام زید رضی اللہ عنہ تھا۔ انہیں مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا، جنہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور قتل کا ایک دن مقرر کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے احد کی لڑائی میں حارث نامی ایک کافر کو قتل کیا تھا، اس لیے انہیں حارث کے وارثوں نے خریدا تھا اور حارث کے گھر میں قید کر دیا تھا۔ ایک دن حارث کی نوازی چھری سے کھیلتی ہوئی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی۔ وہ لڑکی کو کھلانے لگے۔ بچی کی ماں نے حبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چھری دیکھی تو کانپنے لگی۔ حضرت حبیب نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، اے عورت، تو سمجھتی ہے کہ میں اس بے گناہ بچی کو مار ڈالوں گا؟ فکر نہ کرو، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ قتل کے دن بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت حبیب کو گھسیٹ کر لایا گیا۔ جلاد نے ان سے کہا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ آپ نے نماز کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے دوسرے ساتھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سر پر ایک ظالم تلوار لیے کھڑا تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا، اگر تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیے جاتے تو کیا تمہیں خوشی نہ ہوتی؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابو سفیان، ایسی 1000 جانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان۔ اس جواب پر انہیں بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو